ایک بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ جیسے جیسے دنیا تبدیل ہوئی، ظاہری بات ہے ہمارے حواس کی جو گرفت ہے اس میں ارتقا ہوا، سائنسی علوم نشو و نما پا کر ایک جگہ تک پہنچ گئے۔ اب تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، انہی پر مبنی استنباط ہیں، انہی کے نتائج ہیں۔ اسی طرح سے استقراء کا علم آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سب میں غالب صاحب جو ہم پرانی قدیم فلسفے کی کتابیں کھولتے ہیں اس میں عالم مثال کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ذات بہت تعینات قبول کر رہی ہے، ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ آج کسی جدید پڑھے لکھے انسان کو سنائیں تو وہ کہے گا بھئی یہ تو کوئی قصہ کہانی فکشن ہے، وہ سننا بھی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن آج جو ذہین لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے اور کوئی نہ کوئی توجیہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں کائنات کی، وہ ہمیں الحاد پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ نتیجہ درست ہے کہ آنے والے وقتوں میں مذہب کے مقابلے میں جو فلسفہ باقی رہے گا وہ الحاد ہی کا فلسفہ ہے، اس لیے کہ اس کی بنا استدلال سائنسی حقائق مشاہدات پہ ہے، نظریہ ارتقاء ہو باقی چیزیں، تو اب فلسفہ اصل میں الحاد بن چکا ہے؟ نہیں، الحاد تو نتیجہ ہے، جس طرح ایمان نتیجہ ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے مذہب کا مطالعہ کیا، آپ نے اس کے استدلال کا مطالعہ کیا، آپ نے اس پر غور کیا، آپ کا اطمینان ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایمان۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کائنات پر غور کیا اور کائنات پر غور کرنے کے بعد آپ کو شرح صدر ہو گیا کہ یہ کائنات ہی ہماری خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی ایسی ماورائے کائنات ہستی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ خیال کریں کہ وہ کوئی و قیوم ہستی ہے، وہ اس کے پیچھے ہے، اس کا ارادہ، اس کا علم اس میں کار فرما ہے۔ آپ کا اطمینان ہو گیا تو یہ نتیجہ ہے الحاد۔ الحاد تو اصل میں نتیجے کے طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ اس زاویے سے دیکھ لیں کہ وہ اس خبر کا انکار کر دیتا ہے تو ہم اس کو الحاد کہتے ہیں۔ اس میں بھی اس وقت تک اگر خالص فلسفے کے لحاظ سے یا خالص علم کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہتر پوزیشن ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم کوئی بات حتمی طور پر کہہ نہیں سکتے۔ دونوں امکانات ہیں، یعنی یہ خبر جو پیغمبروں کے ذریعے سے دی گئی ہے یہ درست ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے، اس کی نفی کے لیے کوئی استدلال نہیں سامنے آ گیا یا حقائق نہیں سامنے آ گئے۔ جب بھی آپ کوئی نقطہ نظر قائم کرتے ہیں تو یا اس کے اس بات کے لیے آپ کے پاس دلائل ہوں گے یا اس کی نفی کے لیے دلائل ہوں گے۔ تو مذہب کا مقدمہ جو کچھ بھی ہے اس پر اعتراضات کریں، سوالات کریں، لیکن کیا ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں؟ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ تو وہاں بھی بہتر زاویہ نظر انہی لوگوں کا ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، غور کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک بات واضح ہو جائے، ہو سکتا ہے دوسری بات واضح ہو جائے۔ تو الحاد اور ایمان نتائج ہیں، اور میرے خیال میں جب تک دنیا قائم ہے یہ اسی طرح رہیں گے۔ کبھی کسی کا زیادہ غلبے سے کیا مراد ہے؟ یعنی زیادہ لوگ ایمان کی بات کرنے والے ہوں گے، زیادہ لوگ الحاد کی بات کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، بستیوں میں ہوتا رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک زمانے میں شرک کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا، ایسا ہی غلبہ تھا۔ ساری تہذیبیں مشرکانہ تہذیبیں تھیں، ان کی پوری تاریخ مشرکانہ تہذیبوں کی تاریخ ہے۔ پیغمبروں نے اس صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دیا، دو پیغمبروں نے، یعنی سیدنا مسیح نے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے یہ الحاد اور ایمان کی کشمکش ایسے ہی رہے گی۔ اس میں یہ پیشین گوئیاں نہیں کرنی چاہیے جس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان ہی ہوگا دنیا میں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح کی بات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب الحاد آہستہ آہستہ سب پہ غلبہ پا لے گا، اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اپنی کشمکش میں اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہیں گی، کبھی کسی ایک چیز کا غلبہ ہوگا، کبھی دوسری چیز کا غلبہ ہوگا۔ انسانی فطرت جیسی اللہ نے بنائی ہے وہ ویسی ہے، اور اس میں یہ دونوں امکانات اسی طریقے سے باہم دست و گریباں رہتا ہے۔ یہ ایک جدلیات ہے جو جاری ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فیصلہ کن جگہ آ سکتی ہے۔ یہاں سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایک نازک پہلو کو واضح کیا۔